آمین اللہم صلی علی اے خدا واللہ تو اپنی ذاتی کی بھی ذات آمین اور ہم سب پر محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر ہے امیر المومنین صدق کامل پلیس آمین اولیاء امت اور اولیاء برکات بھی کرتا حضرت بہاؤالدین نقشبند قاسم رحم کر جعفر امام اصفیاء کے واسطے اور میرے پیرے کامل کو کے درے سمی کو مقام کے دل سرولیا کے واسطے رب اشرح لی صدری ویسر یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی وأولیاء امته واہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلند آواز سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل پاک فخر السادات حضرت علامہ سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ خطیب جامع مسجد غوثیہ روٹرڈن، فخر السادات قاسمی فیضان محبت اور سفیر مسلک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، محترمی برادر مکرم سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، مخلصی فی اللہ حافظ محمد اشفاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کی اس فقید المثال مسجد کے خطیب اسلام فقر ملت حضرت علامہ مولانا افتخار حسین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، محترمین حافظ محمد اشفاق صاحب، اس مسجد کے صدر ملک جمیل صاحب اور دیگر جملہ عہدیداران و اراکین جن کے نام میرے علم میں نہیں ہیں لیکن اللہ ان کو جانتا ہے،
جس طریقے سے بھی وہ اس اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے، اور میرے برادری طریقت خواجہ عاشق صاحب اور ہمارے اس ہالینڈ کے دورے کے، ہم میرے اور شاہ جی کے اس دورے کے میر کارواں محترم افتخار میر صاحب، جو بڑے اچھے میرے محترم ساتھی ہیں، وہ اور میری جان سے عزیز تر، مجھ سے علم میں، عمل میں، ہر حوالے سے بڑھ کر معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی محبت بھرے چہرے دیکھ کر نہایت ہی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ عنوان جیسے اناؤنس کیا گیا 11ویں شریف کے حوالے سے، لیکن میری اپنی یہ خواہش ہے کہ آج اس کا تذکرہ چند لمحوں کے لیے کرتے ہیں کہ جس کا ذکر خدا بھی کرتا ہے۔ یہ میں ٹیلی ویژن پہ نہیں بول رہا، آپ کی مسجد میں مست ہو کے پڑھے ذرا سبحان اللہ۔ جس کا ذکر خدا بھی کرتا ہے، اس کا محبوب مصطفیٰ بھی کرتا ہے، جس کا ذکر جناب مولا من علی اور مرتضیٰ بھی کرتے ہیں، جو اہل بیت کے بھی محبوب ہیں، صحابہ کی بھی محبوب، کیوں نہ ہو جو خدا اور رسول کا محبوب ہے وہ سب کا محبوب۔ عنوان تو 11ویں شریف کا ہی ہے، اس نسبت سے حضرت چونکہ یہ ماہ مقدس وہ ہے جس میں خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الاخر کو وصال پاک ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ آج کی اس محفل میں ان کے حضور میں بھی گلہائے عقیدت پیش کروں اور آپ بھی گلہائے عقیدت پیش کریں، اور دعا کرتا ہوں میں بھی آپ بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کو میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات کیا۔ سامعین محبت، ہم اہل سنت و جماعت، اور یہ کوئی میرا جوش خطابت نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلائل اور براہین کی روشنی میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر یہ فضل ہے کہ شاہ صاحب تواریخ مسالک و ادیان کا مطالعہ کر کے تقابل مسالک و ادیان کیا جائے، یعنی جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، فرقے ہیں، ان کا مطالعہ کرے اور پھر تقابل کیا جائے۔ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی اس زمین پر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے۔ کہیں یہ اچھا وظیفہ ہے، سبحان اللہ کہنے میں مذائقہ نہیں، اچھا وظیفہ ہے، کہیں سبحان اللہ، اچھی بات پسند آ جائے سبحان اللہ کہیں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی پاکی بیان ہو رہی ہے، 90 درجے بلند ہوتے ہیں، 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اے بندہ مومن ذرا اپنے مقدر پہ ناز کر، تقریر میری شروع ہو گئی، اگر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ہم خطا کریں، گناہ کریں، خاص صغیرہ ہو کبیرہ ہو، جب کریں گے تو لکھا نامہ اعمال میں ایک جائے گا، صاحب لکھا ایک جائے گا، لیکن باوضو ہو کر، آقا کا سچا غلام بن کر، آقا کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ تمہارے 90 گناہ معاف کر دیتا ہے، 90 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 90 نیکیاں نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں۔ ارے جس کا نام لینے سے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اس نے جو احکام بھیجے ہیں اس پہ جنہوں نے عمل کیا ان کے نام لینے سے بھی درجے بلند ہوئے، اس کے احکام پہ جب عمل کیا تو کام کے بھی درجے بلند ہوئے۔
جنہوں نے ان کا نام لیا، نام سے تو درجے بلند ہوتے ہیں، جو اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں آج تک ان کے درجے بلند ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، مجھے کسی مسلک کی لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں محبت کے سودے بانٹتا ہوں اور پیغام محبت ہی ہے کہ بانٹنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اس گیتی پر اگر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے، اگر دین حق ہے تو فقط اسلام، مل کے بولے فقط اسلام ہے، اور اگر مسلک حق ہے، مسلک بھائی کہتے ہیں جی کسی سے پوچھو جی آپ کہہ دیے ہم تو صرف مسلمان ہیں، میری بات نہیں سن، قرآن کی دلیل حضرت دیتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہی رب ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی پوچھے جی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جی آپ کا کہتے جی ہم جی صرف مسلمان ہیں، بھائی ٹھیک ہے مسلمان تو ہیں، بتا سو کس ٹولے سے تیرا تعلق ہے، نہیں سمجھے، ساری مسلمان ہیں، اس وقت تو بڑے بڑے ایسے بھی ہیں جو ڈکلیئر ہو چکے کہ مسلمان نہیں میں وہ شامل ہی نہیں ہے شاہ جی، اور ان سے پوچھا جائے وہ کہتے جی ہم بھی مسلمان ہیں، تو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، تو ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے، اللہ کے رسول نے ہمیں کہا، دلائل موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و اصحابی، میرے سنت پہ چلو، میری سنت پہ عمل کرو، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ اصحابی جماعت ہے، سنت حضور کا طریقہ ہے، وہ صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہے، کیا مولائے کائنات صحابی رسول نہیں ہے؟ تو نہیں نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں ایمان والوں کے تواریخ مسالک و ادیان کا مطالعہ کر کے تقابل مسالک و ادیان کیا جائے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر کسی پیر کی وجہ سے ہم سرکار کی عظمتیں نہیں گاتے، یہ بھی یاد رکھنا، یا کسی ایک رہنما کی وجہ سے ہماری ایک تاریخ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبیوں کا عقیدہ ہے، جو رسولوں کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ عقیدے ہمیں بازاروں سے نہیں ملے، یہ ہمیں اللہ والوں سے ملے ہیں۔ یہ محبت والے عقیدے دنیا میں کوئی بازار جانا ہو، سبزی لینی ہے بازار جاؤ، کپڑا لینا ہے بازار جاؤ، اس کے رسول کی دولت لینی ہے تو یہ بازاروں میں تمہیں نہیں ملے گی، یہ درباروں میں تمہیں ملے گی۔ وہ لوگ جن کے چہروں کو دیکھو، میرے آقا نے فرمایا ہل انبئکم خیارکم، کیا میں تمہیں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی خبر نہ دے دوں؟ یا رسول اللہ ضرور دے دیجیے۔ آقا ان کی خبر کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ارے جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یہ اولیاء اللہ کی خبر دے رہے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جائے۔ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی دی ہے، اللہ فرماتا سوڑیا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ رسول کے بڑے ذرا سبحان اللہ، میں موضوع کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ میرے اللہ نے ان کی عظمت کے قصیدے پڑھے۔ آج پوری دنیا میں بڑے سے بڑا متقی شخص بھی ہونا، بڑے سے بڑا متقی شخص کوئی مائی دلال سینے تے ہاتھ مار کے نہیں کہنا اللہ میرے تو راضی ہو گیا۔ شاہ جی بولو صحیح، گھبرا کیوں گئے آپ؟ میری بات نہیں سمجھے؟ آپ گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی۔ کوئی مائی دلال اپنے سینے تے ہاتھ مار کے چشتی صاحب نہیں کہتے بھائی اللہ میرے کو راضی ہو گئے؟ کوئی ہے جی ایسے ہاتھ کھڑا کرے اسی بھی زیارت کر لی، ہو سکتا ہے ساڑھا بھی کام مرے، ہنسنے کی بات نہیں۔ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، کوئی اگر ہو بھی تو وہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا۔ اگر ایسا ہو نا وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں۔ جگہ سے میں گلا پہ بانا قسم ہے، سمجھو میری بات، اگر کوئی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرتے نہیں ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں۔ بولو بولو، یہ پشتو سمجھ آئیے، پشتو بھی بول سکتے سمجھ آ گئی نا، پٹواری بھی سمجھو، پنجابی سمجھو، اردو سمجھے، ماشاءاللہ جو جیو کی خبریں سن لیتے ہیں وہ ہماری بھی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ میری بات نہیں سمجھے، یہ سارے چینل کے جو بابے اور یہ بھوکا سمجھ آنی ہے ساڑیاں بھوکا بھی سمجھو، میری بات نہیں سمجھے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جو ہو ہاتھ کھڑا نہیں کرتا وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح، اس کو کہتے ہیں بیعت ہو جانا۔
بیع کا مطلب بک جانا. ایمان والو آج بھی بیعت کے جتنے سلاسل ہیں، علی کا فیض ہے تو وہ بھی اہل سنت میں، ابو بکر کا فیض ہے تو وہ بھی اہل سنت میں، جناب فاروق اعظم کا فیض ہے فاروقی سلسلے کا تو وہ بھی اہل سنت میں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے فیوض و برکات ہیں تو آج بھی اہل سنت میں ہے. اور الحمدللہ جاؤ بولنے شریف تاجدار بولنا سے تمہارا شجرہ شروع ہوگا اور جا کے ختم ہوگا مولا کائنات کے ہاتھ پر، اور مولا کائنات سے پھر رحمت عالم اور پھر رب کبریا فرماتا ہے نقشبندیوں کا سلسلہ اٹھاؤ. اگر بات کروں شہنشاہ گنگول کی، بات کروں شہنشاہ چورا کی، بات کروں شہنشاہ نقشبند کی، بات کروں جناب مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد سرہندی کی، جتنے بھی سلسلے ہیں، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، اٹھاؤ ان کے شجرے، ان کے پیر سے شروع ہوتا ہے، جا کے یا علی پہ ختم ہوتا ہے، یا عمر پہ ختم ہوتا ہے، یا ابو بکر پہ ختم ہوتا ہے. ارے ان ساروں کے ہاتھ رحمت عالم کے ہاتھ میں، اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ علیہ، یہ محبوب تیرے ہاتھوں پر، تیرے ہاتھوں پر تیرے رب کا ہاتھ ہے. محبوب یہ تیرا ہاتھ، یہ تیرے صحابہ کا ہاتھ، اور تیرے ہاتھوں پر تیرے رب کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدی، محبوب تیرے ہاتھوں پر، تیرے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ بولو تو صحیح، بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں آپ، یہ باتیں بھی سن لیا کرو. محبوب یہ صحابہ کا ہاتھ تیرے ہاتھوں، تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اور اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ہم کہتے ہیں رسول کی مدد، علی کی بولو بولو یا رسول اللہ مدد. رسول نے مدد کی، علی نے مدد کی، غوث پاک نے مدد کی، داتا علی اجمیری نے مدد کی. پٹاری کو شرک ہو گئے، شرک ہو گئے، بڑا بڑا کہ اللہ سے ملا رہے ہو. اللہ کیا فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت. تھوڑے آ جڑے کنکریاں تو ماریاں تو نہیں ماریاں، وما رمیت ماریاں بھی تو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے جو کنکریاں تو نے ماری ہیں وہ تو نے نہیں ماری، تیرے رب نے ماری ہے، ماری میرے رسول نے. اللہ فرماتا ہے سوڑیا تم ماری ہے ہی نہیں، تیرے رب نے ماری ہے. اور ایمان والو جب وہ رب خود محبوب کو فرماتا ہے محبوب یہ تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے، اگر وہ خود کہتے تو شرک نہیں ہے، اور اگر ہم کہہ دیں رسول کا ہاتھ حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک، اللہ زبان سے پاک، اللہ چلنے سے پاک. فرمایا پیارے میری کوئی زبان نہیں، اس لیے کہ میں زبان سے پاک ہوں، ایک ہی زبان بنا دوں گا. جب میری مرضی آئے گی میں بولوں گا، جب تیری مرضی آئے تو تیری مرضی سے قرآن بنے گا، تیری مرضی سے حدیث بنے گی. جب مجھے ضرورت پڑے گی میں بولوں گا، جب تجھے ضرورت پڑ جائے اے پیارے تو بول لے. اب وہ حدیث علماء سے آپ نے سنی ہوگی تحدیث نعمت کے طور پر، ابھی اس مجمع میں پیش کرتا ہوں پھر کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا مقرب ہو جائے، جو میرا مقرب ہو جائے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو ایمان والو جب اللہ فرماتا ہے دعویٰ بندہ نہیں کر رہا، یا تو یہ نہیں کہ دعویٰ ہم کرے، دعویٰ بندہ نہیں کر رہا. اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی جی اولیاء اللہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا جواب یہ وہ فرما رہا ہے صحیح حدیث شاہد ستہ کی کتاب میں موجود. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی بولو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. بندہ میرا میں اس کی آنکھیں بن گیا، بندہ میرا ہے میں اس کے ہاتھ بن گیا، بندہ میرا ہے جو چلتا ہے میری عطا سے چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ نے مثال دی، اللہ بندے سے پاک مثال دے کر سمجھا رہا ہے جو مستفوی ہو جائے، جو کامل ہو جائے، جو میرے محبوب کا سچا غلام ہو جائے. ایمان والوں پہ ہاتھ اس کا اٹھتا ہے، بظاہر ہاتھ تو اس کا ہوتا ہے
طاقت اس میں رب کبریا کی ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے، ان کے قدم اس کی ہوتی ہے، طاقت تمہارے رب کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت تمہارے رب کی ہوتی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں تو سمجھ جاؤ نا، پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، پھر آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ محبوب کو فرمایا پیارے جو کنکریاں تو نے ماری وہ تو نے نہیں ماری، وہ میں نے ماری ہے۔ ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ، پنجابی والا بول پڑا کہ فرماتا وہ لکھتا ہے اپنی جگہ پہ آ کے، محبت میں آ کے لکھتا ہے وہ دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا وکھ آکھے۔ ماشاءاللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ لایا کرو، دو ماشاءاللہ۔ سنیے ایمان والوں، یہ میں تمہید جو آپ کے سامنے رکھا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ، یہ سارے نور کے سلسلے آج بھی ہم میں موجود۔ بھائی شجرے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا، قاضی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سیالوی بیٹھے ہیں، چشتی بیٹھے ہیں، سارے شجرے پڑھتے ہیں، ختم شروع سے وہ سارا سلسلہ جا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑتا ہے۔ تو ایمان والوں، جن کی لمحہ بلمحہ بزرگوں کے سلسلے یہاں آج سے لے کر قیامت 1400 سال پہلے تک سرکار تک جڑے ہوئے ہوں، سچے وہی ہوں گے جن کے پاس شجرے موجود ہوں۔ میری بات نہیں سمجھے؟ سچے وہی ہوں گے جن کا لمحہ بلمحہ ریکارڈ موجود ہو۔ الحمدللہ چشتیوں کے پاس اپنا ریکارڈ موجود، الحمدللہ قاضیوں کے پاس اپنا ریکارڈ موجود، سہروردیوں کے ساتھ پاس اپنا ریکارڈ موجود، سب حسابیوں کے پاس اپنا ریکارڈ موجود۔ یہ سارے سلسلے جا کے ختم ہوتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات اقدس پر۔ تو ایمان والوں بتانا چاہتا ہوں یہ جتنی بھی نہریں رواں ہوئی ہیں، کڑیاں ہزار ہی صحیح زنجیر ایک ہے۔ کڑیاں ہزار ہی صحیح زنجیر ایک ہے، کڑیاں ہزار ہی صحیح زنجیر ایک ہے۔ تو یہ سارے فیض و برکات اسی بارگاہ سے آئے۔ ہم نے آج دیکھا، آؤ لائبریریاں اٹھا کر دیکھو، پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، کچھ تو وہ ہے جو عظمت کبریا تو بیان کرتے ہیں پر مقام مصطفیٰ پر ہم گشتنمائی کرتے ہوئے نظر آتے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ تو عید والے ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح ہے نا امت؟ چشتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ تو میری بات کو سمجھ لیں، آپ کو تو ساتھ دینی چاہیے۔ نہیں آپ جب سمجھیں گے تو وہ سمجھیں گے نا، یہ امام بولے گا تو مقتدی بولن گے، ساڑھے تے امام بھی حاضر الحمدللہ، سمجھ آ گئے؟ یہ امام صاحب بولن تے مقتدی بولن گے۔ آج ہوئے مجمع مانچسٹر دا یا جڑے میرا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، میں یہ آپ سے بڑا آذرا تفرر اور برادرانہ طور پر بات کروں، میری باتوں کو محسوس نہ کرنا۔ عرض یہ کر رہا ہوں ایمان والوں، یہ سارے سلسلے موجود ہیں، یہ سارے سلسلے موجود ہیں۔ کوئی مقام کبریا پر انگشتنمائی کو کر رہا ہے، مقام توحید کو مانتا ہے لیکن مقام مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ کچھ وہ ہے جو مقام اہل بیت تو مانتے ہیں، عظمت صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، کچھ وہ ہے جو عظمت صحابہ تو بیان کرتے ہیں پر ان کے سامنے علی کا ذکر کرو رضی اللہ تعالی بولو، ان کے سامنے مولا کائنات کا ذکر کرو تو ان کے فیوز اڑ جاتے۔ شان صحابہ بیان کریں گے بڑی عظمت کے ساتھ، لیکن ذرا سی دیر آل بیت کا ذکر کیا، مولا کائنات کا ذکر کیا، سیدہ کا ذکر کیا تو ان کے چہرے جھلسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جی یہ ہے اور وہ ہے، ان کے وہ کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کا تو ذکر کرتے ہیں، ان کے سامنے ابو بکر کا نام لو تو ان کو کھجلی اپنی جگہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مقام اولیاء پر انگشتنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت ہیں، 1400 سال بیت گئے ہیں، شجرے سب کے پاس موجود ہیں، ذکر خدا بھی یہاں ہوتا ہے، ذکر خدا بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جی ان کا نام الطاف شاہ جی آئے
تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، نعمت علی چشتی صاحب آئے وہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، سنیوں کا پیر آئے ذکر مصطفیٰ، سنیوں کا نعت خان آئے ذکر مصطفیٰ، سنیوں کا خطیب آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ان کے مجموع میں کبھی ذکر خدا نہیں ہوا۔ ہم نے کہا نادان تو نے ایمان کی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے کہ ایک شخص آتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، نعت خان آئے ذکر مصطفیٰ کرے، عالم آئے ذکر مصطفیٰ کرے، ہمارا پیر آئے ذکر مصطفیٰ کرے، دانشور آئے ذکر مصطفیٰ کرے، جن کو تو اس ذکر سے فرصت نہیں، الحمدللہ ہمیں فرصت نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے ہی وہ جو فرصت والا ہے ہی نہیں، یہ ذکر فرصت والا نہیں ہے۔ نماز میں وقفہ ضرور، یہ ذکر فرصت والے نہیں ہے۔ فرصت والے ذکر تو وہ ہے نا کہ فرض پڑھ لیے اگلی فرض کا انتظار کرو، لیکن ذکر رسول وہ عبادت ہے جو رب کبریا خود ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ محبوب کا ذکر کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ درود نہ پڑھتا ہو۔ اور خوبصورت بات شاہ جی مجھے یاد آ رہی ہے، پروفیسر رؤوف امیر صاحب کا وہ خطا مجھے یاد آ رہا ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا آپ ذکر رسول پڑھا کرتی ہے تو انہوں نے کہا واصف شان پیمبر ہوں، میرا ایک حرف ارے کنج فردوس میں تعمیر محل کرتا ہے۔ نبی پاک دا غلام نبی پاک دی شانہ بیان کرنا تنو کی پتہ اس دی عظمت کی، میرا ایک حرف جڑا ہے نا جنت محل تعمیر ہو دلوں دے سن سونے دے واسطے پڑھ، واصف شان پیمبر ہوں میرا ایک حرف ارے کنج فردوس میں تعمیر محل کرتا ہے، لوگ احکام الہی پہ عمل کرتے۔ نماز پڑھنی چاہیے، سے مطلب نہیں میں نماز چھوڑ دیو، سمجھ آگئی نا؟ ساڑھے دے بھی اترا نماز نہیں پڑھ دے، پڑھنی چاہیے، فرض ہے۔ نبی نے نماز نہیں چھوڑی، علی نے نہیں چھوڑی، صحابہ نے نہیں چھوڑی، اولیاء نے نہیں چھوڑی۔ تو کیسا ہے جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ موت کے بعد کی گل ہے، سمجھ آ گئی نا گلا؟ میں سچیاں کرنا، اس لیے مجھے کسی کی کوئی